جی، ایک سوال ہمارے ساتھی یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ نے لباس کی شرعی حیثیت کے بارے میں پچھلی کلاس میں آپ نے بتایا تھا، ہوں اور آپ نے ترکی کا ایک واقعہ بھی بتایا جہاں آپ کا سفر ہوا، وہاں آپ نے حدیث کی سند بھی حاصل کی کسی شیخ سے۔ وہ واقعہ دوبارہ یہ ساتھی سننا چاہتے ہیں، دیگر ساتھی۔ واقعہ تو یہ ہے کہ 2008 کی بات ہے، میرا ترکی جانا ہوا، اور ترکی جانے کا ایک مقصد یہی تھا کہ میں وہاں موجود شیخ احمد امین سراج حفظہ اللہ سے ملاقات کروں، اور ان کے بارے میں نے یہ سنا تھا کہ وہ امام زاہد الکوثری کے آخری شاگرد ہیں۔ امام زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور شاگرد شیخ عبد الفتاح ابو غدہ بھی گزرے ہیں، اور ہمارے بہت سے سینئر علماء شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کے سے اجازت حاصل کر چکے ہیں، اور ایک زمانے میں 70s میں وہ دیوبند بھی آئے تھے۔ تو بہرحال امام زاہد الکوثری جن کی بڑی خدمات ہیں، ان کے آخری شاگرد شیخ احمد امین السراج حفظہ اللہ موجود ترکی میں ہیں۔ تو مجھے کسی نے بتایا، تو میں نے ترکی کا سفر کیا کہ میں ان سے اجازت حدیث حاصل کروں، اور ان کی سند بڑی عالی ہے۔ تو بہرحال میں مسجد سلطان محمد فاتح پہنچا استنبول میں، کہ جہاں پر شیخ کا درس اس زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ میں 2017 میں یا 18 میں پھر گیا ہوں، لیکن وہ بہت کمزور ہو چکے تھے، تو انہوں نے درس موقوف کر دیا تھا۔ تو بہرحال جب میں وہاں گیا تو ان کا جو لباس تھا وہ کوئی لمبے چوڑے جبے قبے میں یا امامے میں پگڑی میں نہیں تھے، داڑھی ان کے ضرور تھی، لیکن وہ ایک جس طرح ایک مغربی لباس ہوتا ہے، مغربی ماڈسٹ لباس آپ کہہ لیجئے اس کو، کہ لوز لباس تھا، وہ کوٹ پہنے ہوئے تھے، پینٹ پہنے ہوئے تھے، شرٹ تھی، لیکن ٹائی نہیں تھی۔ تو اس طریقے کا وہ لباس میں ملبوس تھے۔ بہرحال ہم نے ان سے اجازت حدیث لی۔ تو وہاں پر جو علماء، اب تھوڑا سا تبدیلی آنے لگی ہے، 2008 میں اور 2020 میں ترکی میں بڑا فرق ہے۔ آپ اگر اس زمانے میں ترکی جاتے تو اگرچہ اردوگان ہی اس وقت بھی وزیر اعظم تھے، لیکن ترکی آہستہ آہستہ بدل رہا تھا۔ اب بڑی وہاں تبدیلی آ گئی ہے۔ اب آپ کو علماء ہمارے جیسے حلیوں کے اندر ملیں گے، جو ہمارے سب کانٹیننٹ کا بر صغیر کا حلیہ ہے۔ تو بہرحال کہنے کا اس میں اس واقعے کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ علماء، یعنی اسلام نے کوئی خاص کرتا یا پجامے کی تحدید نہیں کی ہے کہ پجامہ ایسا ہو، کرتا ایسا ہو۔ میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کلاس کے دوران کہ بھائی اگر آپ نے یہ کہا کہ چلو بھائی پجامہ پہننا سنت ہے، تو اب سوال یہ ہوگا کہ علی گڑھی کا مغلئی ہے نا، پھر آپ کہاں تک جائیں گے؟ میرے نزدیک پینٹ اور پجامے میں فرق صرف کمر بند کا ہے۔ کمر بند آپ نکال دیجئے، آپ ہک لگا دیجئے تو وہ پینٹ ہو گئی ہے، اور آپ اس میں کمر بند ڈال دیجئے تو پجامہ ہو گیا۔ مطلب اس میں سوائے اس کے اور کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر آپ پینٹ ٹخنوں سے اوپر پہن رہے ہیں تو پجامے اور پینٹ میں کیا فرق رہا؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس علاقے میں جہاں آپ ہیں وہاں کے علماء کا، صلحاء کا جو لباس ہو، جس کو سوسائٹی قبول کرتی ہو، تو وہ انسان کو اپنا لینا چاہیے۔ حالانکہ اس کا اپنانا بھی کوئی واجب شرعی نہیں ہے، اس کو اپنا لینا چاہیے، چونکہ ہمارے یہاں شریعت میں 3 چیزیں چلتی ہیں۔ ایک تو خود شریعت ہے، 3 انسٹیٹیوشنز ہیں یا 3 آرگنائزیشنز ہیں۔ شریعت، اس کے بعد جو مقامی یا ملکی قانون ہے، اسلام نے جگہ جگہ تعزیر کی بات کی ہے تو ملکی قانون ہے، اور تیسری چیز ہے سوسائٹی۔ آپ اگر علم حدیث پڑھیں گے تو جو حدیث صحیح کی جو تعریف ہے اس میں ایک لفظ آتا ہے کہ بھئی راوی ثقہ ہو۔ اچھا، ثقہ کسے کہتے ہیں؟ ثقہ راوی کو وہ کہ جو جس کے اندر تقوی ہو اور وہ خلاف مروءت کوئی کام نہ کرے، خلاف مروءت۔ اب مروءت کی تعریف کیا ہے؟ مروءت کی تعریف وہ ہے کہ جو ایسا کام جس کو سوسائٹی میں برا سمجھا جاتا ہو، اگر وہ یہ کام کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مروءت نہیں ہے، اور اگر مروءت نہیں ہے تو اس میں ثقافت نہیں ہے، ثقافت نہیں ہے تو اس کی حدیث صحیح نہیں ہے۔ تو سوسائٹی کا ایک امپیکٹ ہے۔ تو اس لیے اگر ہم ترکی میں رہ رہے ہوں، مغربی ممالک میں رہ رہے ہوں، تو یہاں کا اگر کوئی ایسا لباس ہے جس کو سوسائٹی نے ایکسپٹ کیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے۔ آج کل مغربی ممالک کے اندر بھی جو علماء کا لباس ہے وہ پینٹ کوٹ نہیں ہے، کبھی رہا ہوگا کسی علاقے میں جبہ ہے، پجامہ ہے، تو اگر اسی لباس کے اندر علماء ہے تو بہت اچھی بات ہے۔